الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ امین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوتھ ونگ اسٹڈی سرکل کے میرے معزز نوجوانوں، صدر مقامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری تذکیر کا عنوان ہے نکاح آسان کرو۔ اور ویسے آج کل موسم ہی جو ہے نکاحوں کا، شادیوں کا چل رہا ہے۔ کچھ لوگ دعوت میں سے آئے ہوں گے، کچھ جا رہے ہوں گے، تو یہ موسم کی مناسبت سے بھی بہت اہم ہے، اور حالات کی مناسبت سے بھی یہ عنوان بہت اہم ہے نا، نکاح آسان کرو۔ نکاح آسان، یہ ایک حدیث، ایک روایت کا ٹکڑا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ نکاح آسان کرو اور زنا کو مشکل کرو، یعنی نکاح آسان کرو تو زنا، یعنی ایسے اس کو آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ نکاح ایسے آسان کرو کہ زنا مشکل ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عہد نبوی میں، یہ ایسے ہی تھا جیسے یہ بات بیان کی گئی، اس کا ایک پورا ماڈل وہاں موجود تھا، اور اس معاشرے میں یہ بات پوری طرح سے قابل عمل تھی اور ہو رہی تھی کہ زنا نہایت مشکل تھا اور نکاح بہت آسان تھا۔ یعنی زنا کی ضرورت ہی نہیں تھی، آدمی نکاح اس کا ہو جاتا تھا، ایک نہیں، دو نہیں، یعنی تین چار نکاح بھی کر لیتے تھے لوگ، اور اس کو اس طرح کی بدکاریوں کی کوئی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ اور بدکاری تو ایسے انسانوں کا تزکیہ، ان کے نفوس کو پاکیزگی، اس طرح سے اس کا کیا گیا تھا عمل کہ انسان اتنے پاکیزہ ہو گئے کہ وہ خود بھی بدکاریوں کی طرف راغب نہیں ہوتے تھے، تعلیم اسے ایسی دی گئی۔ دوسرے پھر حکومت کی طرف سے بھی ظاہر ہے یہ سارے راستے، یعنی جو اڈے والے عورتیں جو ہوتی ہیں، فحاشی کے اڈے چلانے والی، یہ سب کو ان کا بائیکاٹ کیا گیا، ان کو سب کو ختم کیا گیا۔ اگر کوئی تھے تو ان کو نکال دیا گیا، اور اگر کوئی پکڑے گئے تو ان کو سنسار کیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر جس نے اگر ایسا کیا ہے تو ان کو سزائیں دی گئی۔ ایسے اڈے والی کوئی عورت ہے تو اس کو سنسار کیا گیا۔ اس طرح کے کام، یہ 3 طریقے ہوتے ہیں سد باب کا، زنا کے سد باب کا۔ یہ نگیٹو طریقے، یعنی زنا سے روکنے کے طریقوں میں ایک تو یہ کہ لوگوں کا، ایک پازیٹیو طریقہ ہے کہ لوگوں کا تزکیہ کیا جائے، 2 نگیٹو کہ اس طرح کے ماحول ایسا بنایا جائے کہ اس میں ایسی چیزیں پروموٹ نہ ہو، پوسٹرز اور اشتہارات اور جگہ جگہ اس طرح کی چیزیں نہ ہو جو انسان کے جذبات کو برانگیختہ کرتی ہو، بھڑکاتی ہو۔ ساتھ ہی ساتھ پھر جو اگر کر لے ایسا کوئی ہزاروں میں ایک آدھا، تو اس کو پھر سزا دی جاتی ہے، جو بھی سزا اسلام میں زنا کی رکھی وہ سزا دی جاتی ہے۔ یہ چیزیں، اس کے علاوہ اور اس سے پہلے کچھ کرنے کے اقدام ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی نکاح آسان کرو، جو حدیث میں پہلا جملہ یہی ہے، زنا کو مشکل کرو، زنا مشکل ہو جائے گا خود ہی، وہ بات کی بات ہے۔ پہلے نکاح تو آسان کیا جائے۔ نکاح کے لیے جو کچھ مشکلات ہمارے سامنے، ہمارے ماحول میں اور زیادہ مشکل ہو گئی ہے، وہ زمانے میں یہ بات کہی گئی، جبکہ نکاح تو خیر ویسے بھی اتنا زیادہ مشکل تو تھا نہیں۔ ہمارے پاس اب کتنا اس کو مشکل بنا لیا گیا، اور کیا کیا اس کے اندر چیزیں آ گئی، وہ ہم جانتے بھی ہیں۔ بس یہ تذکیر کا موقع ہے کہ ہم اس میں غور کریں، فکر کریں، اور اس کی ایک تحریک عام کریں۔ جیسے کہ ابھی تحریک چل بھی رہی ہے معاشرے میں، اس کی تحریک کو عام کریں۔ یہ سب سے پہلے اس کے مخاطب ہم بنیں، ہم خود اس کے مخاطب بنیں۔ ہم خود سب سے پہلے اپنی ذات میں اس چیز کو نافذ کریں۔ ہم خود یہ کوشش کریں کہ ہم ایسے نکاح کریں جو بالکل آسان ہو۔ جن کے ہو گئے وہ دوسرے ایسے نکاح کریں جو آسان، ہمت اگر ہے تو دوسرا نکاح آسانی سے کر لیں۔ ویسے بھی دوسرا نکاح بہت ہی سادگی سے ہی ہوتا، اسلامی طریقے سے، خاموشی میں ہو جاتا۔ تو دوسرے میں تو اب جس کی نہیں ہوئی انشاءاللہ وہ آسانی سے کرے، اور باقی سب لوگ اس کو آسان کرنے میں اس کی مدد کریں۔ وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اس کی ذہن سازی سے ہو سکتی ہے، معاشرے میں ایک عام بیداری سے بھی اس کی مدد ہو سکتی ہے، اس کے گھر والوں سے ملاقات کر کے بھی بہت سی باتوں کا معاملہ، مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ تو نکاح اصل میں انسان کی ایک فطری ضرورت ہے۔ فطری ضرورت یعنی انسان کی فطرت میں پایا جاتا ہے۔ اس کے لیے قرآن کا حکم ہونا، آسمان سے کوئی حکم نازل ہونا ضروری نہیں۔ کیا ضروری ہے؟ انسان کی فطرت میں، آپ دیکھیں کہ ہر انسان کرتا ہے۔ فطرت میں ہونے کا مطلب ہے کہ ہر انسان اس کو کرتا ہے۔ جیسے کہ حکومت بنانا، یہ انسان کی فطری معاشرتی ضرورت ہے۔ اس کے لیے حکم دینے کی ضرورت نہیں پڑتی کسی بھی دین کو، انسان خود حکومت بناتا۔ ایک آدیواسی قبیلہ ہے چھوٹا سا، 20 لوگوں کا بھی، جنگل میں، ان کے اندر بھی حکومت رہتی، سردار رہتا ہے، اور اس قبیلے میں کے لوگ شادی بھی کرتے ہے نا۔ تو نکاح کرنا انسان کی فطری ضرورت ہے،
اس کے لیے کوئی شریعت اور دین کی ضرورت کیوں نہیں؟ کہ جو چیزیں انسان کی فطرت میں، فطرت بھی تو اللہ تعالیٰ نے، فطرت اصل میں دین اسلامی ہے نا، انسان اسلامی فطرت پر پیدا ہوا نا، تو جو چیزیں دین فطرت میں ملی ہیں انسان کو، اس کے بارے میں احکام نہیں دیے جاتے، یا بہت کم صرف تاکید کی جاتی، یا پھر کچھ تذکیر کی جاتی، مستقل احکام کیونکہ انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ فطرت میں سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی انسان کے قدرتی طور پر یہ قدرتی عمل ہے کہ وہ شادی کرتا، لیکن اسلام نے، ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی بہت بڑا تفصیلی کوئی موضوع نہیں بنایا اسلام نے اس کو، کیونکہ انسان کی فطرت میں، البتہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جگہ موضوع بنایا ہے، مختصر الفاظ میں ہی صحیح۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ ان میں سے نوجوانوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ نکاح کر لیں، الگ الگ میں اس کا مفہوم بیان کروں گا کہ یہ لوگ نکاح کر لیں، نوجوان جو ہے ان کے اندر سے جو ایک عمر میں آ چکے ہیں وہ نکاح کر لیں، جیسی بھی سہولت سے وہ نکاح، اگر وہ نکاح نہیں کر پاتے ہوں، کوئی وجہ ہے، یعنی اگر وہ مہر نہیں دے سکتے یا ان کے پاس سنبھالنے کی اتنی ابھی استطاعت نہیں ہے، تو خدا نے یہ کہا کہ پھر وہ فلیستعفف، وہ اپنے آپ کو عزت مآب رکھیں، وہ اپنی عزت اور اپنی عفت جو ہوتی ہے، عصمت، اس کی حفاظت کریں، ہے نا، اور عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دیں گا۔ کئی یہ بھی کہا کہ وہ شادی کر لے تو بھی اللہ غنی کر دے گا، کئی یہ کہا کہ اس کے باوجود نہیں کر سک رہے تو پھر وہ انشاءاللہ وہ اپنے آپ کو بچائے رکھیں، پاکیزہ رکھیں، اپنی عزت بچائیں، وہ اللہ ان کو غنی کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ بھی کہا کہ وہ نکاح کرنا چاہ رہے ہوں، اگر ان کو عام آزاد لڑکی، وہ معاشرے میں تھے نا، دو طبقے تھے، آزاد لوگ اپنے پاس، آزاد غلط انداز میں بولا جاتا، وہ بہت آزاد ہے، مطلب وہ مذہب کی حد بندیوں سے آزاد کو آزاد کہا جاتا، وہاں ایسا نہیں تھا، وہاں شریف اور اچھے گھر کے لوگوں کو، یعنی جو غلام نہیں ہوتے تھے ان کو آزاد کہا جاتا۔ تو یہ کہا کہ وہاں آزاد اگر نہیں ملتی اس کو لڑکی تو وہ کسی لونڈی سے نکاح کر لے، وہ کسی لونڈی سے شادی کر لے، اگر اس کو نہیں ملتی ہے لڑکی تو وہ کسی لونڈی سے نکاح کر لے۔ اور یہ بتایا سورہ بقرہ میں، بہت اہم آیت ہے، کہ کوئی آدمی کسی آزاد مشرکہ سے نکاح کرے، مشرکہ سمجھ شرک کرنے والی لڑکی، اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی کسی لونڈی مسلمان سے شادی کر لے، مسلمان لونڈی شادی کرے۔ پھر یہ کہا کہ تم لوگ اپنے بیٹوں کو یا اپنی بیٹیوں کی شادی، بیٹوں کی شادی کسی مشرکہ لڑکی سے نہ کرو، اور بیٹوں کی شادی کسی مشرک لڑکے سے نہ کرو، اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی موحد مومن غلام سے شادی کر لیں یا مومن لونڈی سے شادی کر لیں۔ ایک مومن غلام، ایک مومن باندی، برتن دھونے والی، اس کے گال کالے ہو گئے کام کر کر کے، وہ بہتر ہے ایک بہت ہائی پروفائل کی، نہایت ہی اعلیٰ امیر ترین گھرانے کی غیر مسلم لڑکی سے۔ کیوں بہتر ہے؟ کیا ہے اس کے پاس، وہ کیا مال ہے اس کے پاس، یعنی وہ کیا پراپرٹی، وہ کون سی چیز ہے جو اس کو اس سے افضل بنا رہی ہے؟ لڑکیاں تو دونوں ہیں، ہاں وہ ایمان ہے، وہ ایمان ہے۔ اور ایک مومن بندہ یہ جانتا ہے کہ ایمان ایسی دنیا میں ایسی عظیم دولت ہے، ایسی عظیم دولت ہے کہ اس ایمان کی خاطر میں اپنی جان دے سکتا کہ نہیں؟ یا تو پھر ایمان کا کامل ہو رہا۔ میں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کی راہ میں کوششوں کو، میں ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ تو پھر چاہے کسی بھی لڑکی کوئی مجھے دعوت دے اس نکاح کی، اور کوئی بڑی سے بڑی لڑکی، بہت اعلیٰ گھرانے کی، بہت ہائی پروفائل اور بہت ہی فیشنیبل، جیسی بہت نہایت حسین مس ورلڈ یا فلاں جو بھی ہے، وہ دعوت دے، میں اس کی دعوت کو صرف اس لیے ریفیوز کروں گا کہ وہ میرے خدا کے ساتھ شرک کرتی ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جس طرح حضرت سعد بن عبادہ نے کہا تھا کہ اگر میں کسی کو اپنے گھر میں دیکھ لوں بستر پہ کوئی دوسرے آدمی کو، میں تلوار سے اس کا کام داؤں گا، مار دوں گا میں اس کو۔ ایسا غیرت سے انہوں نے یہ بات کہی۔ لوگوں نے تھوڑا ہنسے مسکرائے، باپ رے سعد تو ایسا بول رہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کیا تمہیں سعد کی بات پر تعجب ہوتا ہے؟ جبکہ سعد سے زیادہ غیرت مند میں ہوں، اور مجھ سے زیادہ غیرت مند اللہ تعالیٰ ہے، مجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس طرح ایک آدمی پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کسی اور مرد کے ساتھ، ہے نا، مراسم بڑھائے، روابط بڑھائے، جیسے شوہر کے ساتھ ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی پسند نہیں کرتا۔ ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک مشرک کتنا بھی نیک ہو، لیکن اس کی نیکیوں پہ، اس کی نیکیاں چونکہ اللہ کے لیے نہیں ہوتی خاص، اگر
اللہ کے لیے نہیں ہوتی ہے، شرکا کے لیے ہوتی ہے، تو پوری نیکیاں برباد ہے اس کی۔ لوگ بولتے ہیں ایسا کیسا یار، اتنے سارے اچھے کام کیا اس نے صرف ایک وجہ سے۔ ایک بات نہیں، صرف وہ ایک بھائی نے ایسے میں سوال کیا تو میں نے ان کو سمجھایا کہ وہ بات ایسی ہے، تمہاری بیوی تمہاری بہت سیوا کر رہی، سب کر رہی ہو، دن رات ایک کر دی تمہارے لیے، تم کو اپنے چمڑے کے جوتے بھی پہنا دے رہی ہو، لیکن تمہارے ساتھ ساتھ وہ کسی اور کو بھی پارٹنرشپ میں رکھی انہیں، ہے نا؟ تو کیا کریں گے؟ ایسی کی تیسی بولے، اس کی سیوا کی بولے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ تو خود کے ساتھ تو اتنی غیرت، تو ایک مومن بندے کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی، ایمانی غیرت، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی شرک کرنے والے کو اپنا شریک حیات بنائے۔ وہ تجارت میں پارٹنرشپ کر سکتا ان کے ساتھ، وہ بہت سی چیزیں، دوست احباب ہو سکتے، دعوتی نقطہ نظر سے تعلقات ہو سکتے، وہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن یہ بات اس کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جن لوگوں سے میرے تعلقات ہیں، چاہے باہر ہوں چاہے جہاں بھی ہوں، تو وہ لوگ اگر مشرک ہیں تو وہ ان پر مستقل دعوت کا کام کرتا رہے، کیونکہ وہ دنیا کے سب سے بڑا جھوٹ بول رہے، سب سے بڑا ظلم کر رہے، ان الشرک لظلم عظیم، ہے نا؟ اس لیے یہ فرمایا سورہ بقرہ میں، غالباً اس کے پیچھے یہی بات ہے کہ ایک مشرک جو آزاد عورت ہے اس سے بہتر ایک غلام، ایک لونڈی ہے، مسلم لونڈی ہے۔ تو اس طرح ترغیب دی گئی کہ تم اپنے جو شرائط ہوتے ہیں کمپرومائز کرو اور دینداری کی بنیاد پر شادی کرو۔ قرآن نے بھی یہ بات کہی کہ تم کو اگر کوئی چیز پسند نہیں آتی ہو اپنی بیوی میں، لیکن دوسری کئی چیزیں اس کے اندر ایسی ہو جو اللہ تم کو ایسی چیز بتا دے اس کے اندر کہ تم کو محبوب ہو جائے وہ بات، بھائی آخر تم بھی تو انسان ہو، تمہارے اندر بھی تو کئی خامیاں ہیں، تمہارے کئی خامیوں کے ساتھ وہ بھی تو جی رہی ہے، اس کے دو خامیوں کے ساتھ تم نہیں جی سکتے؟ کیا تم نے پسند کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ تو تم اپنی بیوی کی غلطیوں کو معاف نہیں کر سکتے، اس کی خامیوں سے درگزر نہیں کر سکتے؟ یہ کئی چیزیں قرآن نے بار بار پھر یہ بتایا کہ اگر تم کو ایک چیز نہیں پسند آ رہی تو دوسری چیز اللہ نے ایسی پیدا کر دی اس کے اندر، ہر انسان میں مختلف صلاحیتیں رکھی ہے اللہ نے، ہے نا، کہ تم کو وہ محبوب ہو جائے۔ یہ باتیں قرآن نے بتائی، یعنی دینداری کی بنیاد پر اگر تم نکاح کرو تو اللہ نے اس سے قرآن میں یہ مفہوم نکلتا آیاتوں سے کہ اس سے وعدے کیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید عنایتیں اس کے اوپر ہوگی، اس پہ عنایتیں فرمائیں گے، انعام فرمائیں گے۔ تو یہ انسان کی فطری ضرورت ہے نکاح، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ سارے انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، طریقہ ہے، سبھی نے کیا ہے، چند کو چھوڑ گئے، یحییٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہوں نے نکاح نہیں کیا ان کے مخصوص حالات کی وجہ سے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، یعنی انسان کی فطری ضرورت بھی ہے اس کو، اگر یعنی اس کا اگر شریعت میں ذکر نہیں بھی رہتا تو کیا شادی نہیں کرتا تھا کہ آدمی؟ سب لوگ کر رہے، دوسرے مذہب کے لوگ نہیں کر رہے کہ شادی، سبھی کر رہے ہیں نا، تو شادی تو کرتا ہے، لیکن کیسے کی جائے، کن سے کی جائے، کن شرائط پر کی جائے، یہ کوئی مذہب رہنمائی نہیں کرتا، یہ اسلام رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ یہ پاکیزہ مذہب ہے، یہ فطری مذہب ہے، اور انسان کی فطری ضروریات اس کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ شادی ہونے کے بعد کیسے اتار چڑھاؤ زندگی میں آنے والے ہیں، کیسے کیسے فیصلے لینے ہیں، کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہ سب معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہم کو بتائی کہ دین کی بنیاد پر، دینی خوبیوں کی بنیاد پر لڑکی شادی کی جائے۔ اسی کو حدیث میں رسول اللہ نے ایک جگہ واضح فرمایا ہے کہ نکاح اصل میں 3 بنیادوں پر ہوتا ہے، لڑکی کا انتخاب اصل میں 3 بنیادوں پر ہوتا ہے۔ وہ کیا بنیادیں ہیں؟ ایک یہ کہ بہت اعلیٰ خاندان کی، اعلیٰ نسب کی لڑکی سے شادی کی جاتی ہے، اعلیٰ نسب کی لڑکی سے، بہت اونچے خاندان کی، اس سے شادی کی جائے تو سسرال بڑا خاندان کا ہو جائے گا، اور فلاں کے داماد ہے، فلاں سیٹ کے داماد ہے، فلاں لیڈر کے داماد ہے، فلاں کروڑ پتی کے داماد ہے، ایسا سوسائٹی میں ایک اسٹیٹس بنے گا۔ تو اعلیٰ خاندان۔ دوسرے ہے مال و دولت، نہیں اعلیٰ خاندان کے ساتھ مال و دولت ہے، اور یہ 4 اس کو اگر 4 کیٹیگرائز کر لیں، اعلیٰ خاندان ہے، مال و دولت ہے، اور خوبصورتی ہے، اور دینداری۔ تو یہ چیزیں بھی یعنی محرک ہوتی ہیں نکاح کی۔ ان میں سے دینداری کے علاوہ یہ جو 3 چیزیں ہیں، یہ میں نے کہا تھا کہ فساد کی جڑ ہے۔ دینداری ہو اور پھر اس میں سے کوئی اگر اتفاق سے آ جائے تو پھر اس سے کوئی غلط بات نہیں، نہ تو ایسے لڑکے کی شادی نہیں ہوگی، نہ پھر دیندار ہونے کے باوجود بھی مالدار لڑکی کی شادی نہیں ہوگی، لوگ بولیں گے تیرے شادی کرنا جائز نہیں، ایسا نہیں ہے، یعنی یہ تینوں سے بھی شادی ہو سکتی بشرطے کہ دیندار ہو، دینداری شرط ہے۔ اور دیندار کے اندر ہے بھلے تینوں چیزیں نہ ہو، لیکن دینداری کی وجہ سے ایک مومن بندہ اس سے شادی کرے گا۔ بڑے سیٹ کے داماد بننے کی فراق میں یہ شادی ایسی بھی ہو جاتی ہے، دولت کے اس میں کیا دے رہے جوڑے کو گھوڑے کو،
जोड़े की रकम 5,000 10,000, और ये तो खैर छोटे लोगों में चलता, हमारे जैसे बड़े लोगों में थोड़ा और ज़्यादा। लड़का इंजीनियर है वो हिसाब से 50,000 40,000, डॉक्टर है तो 1,25,00,000, है कि नहीं तस्लीम? कितने यानी बोली लगती, लड़का टीचर हो डॉक्टर हो, बोली लगती कि भाई हाँ इसके ऊपर इतना पैसा लगा हुआ है, इतना इसको पढ़ाए हुए है, चलो ये हिसाब से पैसे। हाँ नीलामी के जैसा हो जा रहा है, तस्लीम बोल रहे यानी वैसे हो जा रहा, बोली लग रही है जैसे कि ऐसे कि पैसों के दम पर, इसके दम पर। खूबसूरती है, हुस्न है, नहायत हसीन लड़की है, हसीन परी है ना। अजी देखो जी बच्ची को ज़रा, हमारे बेटे को देखो कैसी रहना, खूबसूरत रहना बहुत, एकदम ऐसी कि औरंगाबाद में ऐसी खूबसूरत नहीं मिलना, गौरी पान। तो फिर आपा तुम यूरोप में क्यों नहीं जाते, है ना? तो इंग्लैंड के मैट्रिमोनियल में निकल, लड़का देखे तो ऐसा कि अंधेरे में अंधेरा आ रहा ऐसा दिखता है ना। अल्लाह रहम करे, ऐसे भी है। मैंने तो खुद लड़के को बोला कैसी होना, तो बोले अम्मी बोल रहे बहुत खूबसूरत है। मेरा कुछ नहीं, इसमें ये भी चलता शादियों में, मेरा कुछ नहीं, अम्मी बोल रहे। और अम्मी बोलते मैं तो ला रही थी, उन्हें बोल रहा मेरे को हल्लू से, अम्मी तुम ऐसा करो, क्योंकि मैं बोल नहीं सक रहा। तो ये सब मामला है, सब सेटिंग रहती है ना। सबको पसंद आ रहा, अपन बोल नहीं सक रहे, तो ज़रा अब्बा को नहीं अम्मी बोले, इनको नहीं उनको नहीं। अरे भाई अगर तो ये चीज़ें आप खूबसूरती ऐसी देखी जा रही है, हैरत की बात है। औरंगाबाद में है, हिंदुस्तान में है, अब यहाँ वो वैसी कहाँ मिलेगी, हॉलीवुड की लड़की, है ना। तो ये ऐसे ख्वाब है। और ये जो फहाशी और फहाश का लिटरेचर, जो कुछ अब 1-2 रुपये का पेन भी जो है बगैर लड़की के उसको एक्सपोज किए बिना बेचा नहीं जाता। ये सब चीज़ें इंसान के जज्बात को बरंगेख्ता करने वाली है, उभारने वाली है बहुत ज़्यादा। इससे लोगों के ट्रेंड्स चेंज हो गए, शराइत बदल गई। लोग देखते हैं कि वो ऐसी हो, स्मार्ट हो, खूबसूरत हो, हसीन हो, ऐसी हो कि मुझे मेरी माँ से छीन ले तो उसके सामने सब दुनिया फीकी पड़ जाए, है ना, सब कुछ नज़र ही ना आए, है ना। तो ये शराइत है। असल में निकाह जो मुश्किल हुआ, हम उस पर बहस कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं कि निकाह मुश्किल होने की वजह क्या है। उनमें से बुनियादी वजह यह है कि हमारे शराइत बहुत सख्त हो गए, लड़की वालों के भी लड़के वालों के। लड़के वाले बोलते हैं कि हमको ऐसी होना, ऐसी होना, ऐसी हाइट भी ऐसी होना, बिल्कुल ऐसा नापा जाता, टेप लेकर आते। बाज़ लोग रिश्ते के लिए गए लड़की के, तो लड़के की हाइट के साथ टेप से बिल्कुल नापते हो 1-1 इंच। हाँ ये क्या तरीक़ा, कभी आजू बाजू खड़े कर देते, ये क्या तरीक़ा है। और दुनिया भर की अजीब हरकतें होती हैं, उस पर कमेंट पास होते हैं, कितने अफसोस होता है, अंदाज़ा लगाइए एक लड़की पे क्या गुजरती होगी जब वो उसको रिजेक्ट किया जाता हो। हाँ अंदाज़ा नहीं लगा सकते हम। यानी अगर लड़के वाले देख के चले गए और बाद में आए कि नहीं पसंद नहीं है, आपको कोई बोल दे ऐसा कि तुम पसंद नहीं है यार, अंदाज़ सोचिए आपको अगर किसी ने बोला कि तुम पसंद नहीं है, तुम दिखने में अच्छी नहीं है, तो तुम बोलेंगे मेरे हाथ में है क्या, मैंने बनाया। तुम खुदा की तख्लीक़ को नाम रख रहे, अल्लाह ताला की तख्लीक़ को नाम रखते। अच्छा नाम रखने वाले जो रहते बड़े भी, वो भी ललिता पवार से कम नहीं रहते, है ना, वो भी अजीब रहेंगे। हाँ लेकिन वो बोलेंगे नहीं, उनको होना एकदम मिस वर्ल्ड और मिस कौन सी हसीना पता नहीं, है ना, जो अपने बच्चे को छीन ले जाए अपने। तो ये जो शराइत है सख्त तरीन, ये निकाह को मुश्किल बनाती है, इससे डिले होता निकाह। नहीं जी वो जैसी होना वैसी नहीं मिल रही, जैसी होना वैसी नहीं मिल रही। अम्मी को पसंद आई तो बहन को पसंद नहीं आती, बहन को पसंद आई तो भाभी को पसंद नहीं आती, उनको नहीं है तो आखिरी में नौशा का लड़के को तो आखिरी में पता था अपने पास, है ना। पूरी बारात पहले देख के आती, लड़का आखिरी में देखता। सबके पूरे टेस्ट होने के बाद फाइनल जो है लड़का, अब उसको पसंद आना, उन्हें भी नहीं बोल दिया तो फिर कितने मराइल से गुजरती है एक लड़की, कितना वो अंदाज़ा लगाइए। अपन तो लड़के हैं, अपने को क्या मालूम कितने मराइल से गुजरे। उसके लिए हर मरहला एक इम्तिहान है, लोगों के सामने बैठना और लोग उसके चेहरे को देख के जा रहे, उससे सवाल पूछे जा रहे, उसकी आवाज़ चेक की जा रही, क्या पढ़े क्या नहीं। ठीक है, लेकिन नमाज़ पढ़े तुमने, कितने लोग पूछते नमाज़ पढ़ना आते, अच्छा नमाज़ पढ़ते आप 5 वक्त की, कुरान पढ़ना आता आपको, कुरान तर्जुमे से पढ़े कि नहीं पढ़े, कभी पढ़े तर्जुमे से, नहीं पढ़े, चल ठीक है नहीं पढ़े आप पढ़ लेंगे कम से कम, ऐसी कोई बात है ना। और दूसरा ठीक है घरेलू चीज़ें ये भी देखी जाती है, कोई बात नहीं, ये फितरी चीज़ें हैं ना। कबूल सूरत ऐसे नहीं बोल रहे कि अपन कैसे कबूल सूरत हो, या फिर चलो दीनदारी इतनी गालिब आ जाए कि अगर वो बहुत खूबसूरत ना हो, कबूल सूरत भी ना हो,
لیکن دینداری اس کے اندر ایسی غیر معمولی ہے اور صلاحیتیں اس کے اندر ایسی ہے کہ بس وہ معاملات کو ہینڈل کر سکتی ہو ساری چیزوں، تو پھر ظاہر ہے عقل مند آدمی تو پھر اسی سے نکاح کرے گا، کیونکہ خوبصورتی جو ہے لڑکی کی وہ صرف لڑکے کے کام آتی، لیکن خوبصورتی جو ہے، خوبصورتی اس کی سیرت یہ پورے خاندان کے کام آتی. کیا بولتے؟ خوبصورت رہی تو لڑکا دیکھتا اس کو، لڑکا پسند کرتا، لڑکے کی بیوی ہے وہ اس کے کام آتی بس. لیکن بھائی وہ اگر خوبصورت ہو اور وہ پورے گھر کو لے کے چلنے والی ہو، اس کے اندر وہ گٹس ہوں، کوالٹیز ہوں، تو پھر وہ پورے خاندان کے لیے باعث رحمت بن جاتی ہے. اسی کو کہا حدیث آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں خطبہ نکاح میں، الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری ایک سامان زندگی ہے، اور اس کے اندر کی بہترین سامان زندگی، بہترین حیات، یعنی اس کو کہیں گے لائف لائن کہیے آپ، سامان حیات اس دنیا کی وہ کیا ہے؟ بہترین صالح عورت، نیک عورت، یہ بہترین اس کی گراں قدر، یہ نہایت ہی گراں مایہ، ایک قیمتی چیز ہے دنیا کی، صالح عورت، نیک سیرت لڑکی، جو انسان کے صرف رات ہی نہیں بلکہ دن کو بھی وہ جو ہے خوبصورت بنا دیتی ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ وہ انسان کی زندگی کو روشن کر دیتی ہے، اور وہ اس کے سارے معاملات، ظاہر ہے وہ آدمی بالکل بے فکر ہوتا ہے جب وہ غائبانے میں، جب وہ گھر سے باہر جاتا ہے تو وہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میری بیوی امانت دار ہے، میری عزت کی وہ امانت کا پاس و لحاظ رکھتی ہے، میری عزت اور میری جو اس کے بعد امانت رکھی ہوئی ہے. پھر یہ کہ وہ تو کام دھندوں پہ جائے گا اور اس کی بیوی اس کے بچوں کو جو پرورش دے گی، تو بچے جو پروان چڑھیں گے کس گود میں پروان چڑھیں گے، یہ بھی سوچنا چاہیے. یعنی رشتہ جب ہو رہا ہے اسی وقت دینداری کیوں ہونا لڑکی میں؟ ایک تو یہ کہ وہ لڑکی دیندار ہو تو لڑکا کو ذہنی سکون ہوگا، پورے گھر بھی فائدہ اٹھے گا، ذہنی تسکین حاصل ہوگی سب کی، بات بات پہ جو ہے بحثیں نہیں ہوگی، بات بات پہ یہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں کروں، تمہارے ماں باپ کا میرے پہ کیا ہے. لیکن اخلاقی اعتبار سے دیندار لڑکی میں اتنے سارے باریک سوالات نہیں کرتی، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد بھی کیا ہے، بہت بڑا فائدہ کیا ہے؟ اولاد نیک ہوگی. اولاد جس گود میں پرورش پائے گی اور جس گود میں پروان چڑھے گی، وہ اگر نیک اور صالح عورت ہے تو اولاد بھی صالح اور نیک رہے گی. وہ اولاد چھوٹا بھیم اور فلاں ایسے ایسے دیکھ کے وہ اپنے آپ کو وہ ماڈل نہیں سمجھیں گے، ان کو آئیڈیل نہیں سمجھیں گی، نقلی کارٹونوں کو آئیڈیل نہیں سمجھیں گی، بلکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام ان کو اپنا آئیڈیل سمجھیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ماں ان کے واقعات سنا کر ان کو سلائے گی، ان کے واقعات سے ان کو یاد دلائے گی، غیر محسوس طریقے سے. ہم گھر میں بہت سی چیزیں بچوں کو سکھاتے، تو ایسا بٹھا کے ایسا سکھاتے کیا، لیکن جب دین کی بات سکھاؤ بولے تو بٹھا کے سکھاتے ہو، تو اس کو ایسا لگتا ہے کچھ تو الگ کلاس ہو رہی، شاید کلاس بول کے نہیں سکھانے کا ہے، غیر محسوس طریقے سے. ہم دیکھو بیٹا یہ جگ ایسا پکڑنا ہے، یہ جگ سے گلاس میں پانی ایسے ڈالنا ہے نا، یہ نل ایسے کھولنا ہے. تو جب وہ ایسا خاص طور سے لے جا کے نل کھول کے بتاتے کہ نہیں، جب وہ نل کے پاس کھڑا ہوتا تو نل کھولنا سکھاتے، جب جگ ہاتھ میں ہوتا تبھی جگ سے گلاس میں پانی ڈالنا سکھاتے. اس طرح جب وہ جس سچویشن پر ہو اس کو بتایا جائے بیٹے یہاں ایسا کرنا ہے، بیٹھ کے پانی پیو، بڑے آئے ان کو سلام کرو، ہے نا، اور اس طرح اپنی زبان ایسی استعمال کرو، یا ایسا کرو، یا نماز ہمارے ساتھ پڑھو. دیکھیے آپ نماز بھی نہیں سکھاتے اس کو اپن، لیکن نماز کیسے سیکھتا ہو؟ غیر محسوس طریقے سے سیکھتا ہے کہ اپنے کلاس لے کے لکڑی ہاتھ میں لے کے 1 2 3 4 5 6 7 ایسا پی ٹی کرا رہے کہ اپن نہیں کرا رہے. مسجد میں لے کے چلے گئے، آڑے ٹیڑھا کھڑے رہتا، ابا کو دیکھ کے نماز پڑھتا، بعد میں آہستہ آہستہ دیکھو اپن خود آگے بڑی صف میں، پہلی صف میں نماز پڑھتے، بچے بڑے ہوتے آہستہ سیکھ لیتے. تو یہ غیر محسوس طریقے سے بچوں کو تربیت گاہ جو ہوتی، ماں کی گود اولین تربیت گاہ ہے نا. مائیں جو ہے وضو کر کے بچوں کو دودھ پلاتی تھی پہلے زمانے میں، ضروری نہیں ہے، اور ایسا بچہ اتنا وضو کا موقع بھی نہیں دیتا کبھی کبھی کہ وضو کر کے آؤ میں رکتا امی جلدی آؤ، ایسا نہیں، وہ تو بالکل موقع نہیں دیتا کم وقت. تو مطلب یہ کہ کتنی پاکیزہ وہ ہوتی تھی. لوری گانا ہے، لوری میں کچھ اچھی نعت سنا دینا ترنم سے پڑھ کے، خود سنانا، یا پھر موبائل پہ لگا دیتے. آج کل جب سنانا شرم آ رہی، سب گھر والے سن رہے، بول رہے بڑے بہت ہی گا رہی، نعت پڑھ رہی، ایسا کر رہی، کیا سمجھ رہی. لوگ ابھی تو تانے دینے کو کم نہیں کرتے اپنے پاس، بیچاری شرمیں گی نہیں کہ تھوڑا سا گنگنائی تو، حالانکہ اپنے گھر میں ہے بیچاری. تو ایسا ہو جاتا. تو بچوں کو اس طرح سے غیر محسوس طریقے سے نعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، یہ کان میں ان کی جانی چاہیے. تو اس کے لیے انتخاب
شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ آپ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہ رہے، مسئلہ شادی کے بعد کا ہے، لیکن حل کے لیے قدم کہاں سے اٹھا رہے ہیں آپ؟ شادی کے پہلے سے۔ رشتہ کون سا ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ نیک سیرت لڑکی، دیندار لڑکی، اس کے لیے ڈھونڈو آپ۔ یہ کوئی سخت شرط نہیں ہے، یہ شرائط تو ایسی ہے کہ الحمدللہ یہ شرط کی برکت ایسی ہوگی انشاءاللہ کہ کئی لڑکیاں وہ اچھے رشتے آنا بول کے چلو کم سے کم رشتوں کے لیے ہی کم سے کم وہ دینداری کی پریکٹس شروع کر دیں۔ میں نے کہا تک بے دین ہوتی ہے، دیندار ہوتی ہے، لیکن اور زیادہ پریکٹس کر سکتی ہو، ہے نا۔ اور پھر انشاءاللہ آگے خلوص بھی ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ پہلے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا نوجوانوں میں کہ کوئی عبادت کرتے دکھاوے کے لیے کرتے، بعد میں پھر ان کے اندر خلوص بھی آ جاتا۔ تو خدا نہ خواستہ یہ دکھاوا مطلب نہیں ہے کہ بھائی رشتے کے لیے بلیک میلنگ کر کے وہ دینداری آ رہی، وہ دینداری مطلب نہیں ہے۔ جو رشتے کے لیے ہو وہ تو اللہ کے لیے ہونا تو ہی فائدہ ہوگا، ہے نا۔ لیکن اس کا یہ فائدہ یہ بھی ہوگا جب عام طور پر اس طرح کوششیں کی جائیں گی تو پھر عام طور پر ایک دینی روش اور دینی ماحول چلے گا۔ تو یہ جو مہم ہم چلا رہے ہیں، میں تو خیر آخر میں اس کا تعارف بھی کر دوں گا، نکاح آسان کرو گی، اس میں یہ شرائط آسان کرنا ضروری ہے۔ کبھی آپ نے سنے گا کوئی یہ بول رہا، ہم کیا سمجھتے ہیں اگر نکاح مشکل کیوں ہو گیا، بہت رسمیں ہو گئے، بولے یہ رت جگہ، ہلدی اور مہندی سانچا، اس سے نکاح مشکل ہوگا بولتے ہیں لوگ۔ مگر کون سا آدمی لڑکا ایسا ملا جس نے یہ بولا کہ میرے کو ہلدی کرنا پڑیں گی بول کے میں نکاح نہیں کر رہا؟ نکاح کیا ان کی وجہ سے مشکل ہوا کیا؟ یہ تو نکاح طے ہوئے بات ہوتی ہے چیزیں، اس پہ بھی ہم دیکھیں گے یہ کتنی غلط ہے کتنی صحیح ہے۔ لیکن نکاح جو مشکل ہوا بنیادی طور پہ شرائط کی وجہ سے۔ لڑکا بولتا مجھے ایسی لڑکی چاہیے، لڑکی والوں کی شرائط الگ، ارے وہ لڑکی ہماری ایسی تو اس کو لڑکا ایسا ہونا، وہ گورنمنٹ جاب ہونا اس کو، ہے نا، اس کا اپنا ذاتی گھر ہونا، گھر میں بھی اچھا گھر بھی ذاتی ہے، جاب بھی ہے یا بزنس اچھا چل رہا تو بھی پھر گھر میں کتنے کمرے ہیں وہ ہونا، اچھا اس میں گھر میں افراد کتنے ہیں، بڈھا بڈھی ہے وہ تو رہتے، بڑی بھی کیسے ڈینجر ہے کیا، بہت زیادہ بولتے کیا کچھ، اور نہ کر بابا ہمارے بچوں کو ہم نے کبھی ڈانٹے بھی نہیں، اچھا چلو بڑی بھی کو بڑھا، لیکن اور نندا ہے کیا، کتنے نندا ہے، کتنے شادی ہوئی ہوئی ہیں، کتنی رہی ہوئی ہے، واپس اگر کوئی آئے ہوئے ہے تو پھر تو اور بھی مشکل ہے خدا نہ خواستہ، ہے نا، وہ کتنی بار آتے گھر میں، ہے نا، گھر سے نزدیک کوئی ننند رہتی کیا، ارے یہ سب چیز دیکھی جاتی ہے، حیرت کرو آپ سچی میں، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں عام طور۔ ارے تو وہ بھی ان کو بتا دے رہا یہ چیزیں نہیں دیکھنا ہے، نہ تو بولیں گے تم یہ تو اور نئے پوائنٹس معلوم ہو رہے، ارے بولے یہ بھی دیکھنا پڑتا کیا، اچھا ارے بھائی نہیں، یہ چیزیں نہیں دیکھنا ہے، یہ سب فطری طور پر بعد میں چلتا ہے۔ معاشرہ ایسے ہی چل رہا ہے، رشتہ داریوں سے، تعلقات سے، میل ملاپ سے، اس سے تو برکتیں ہوتی ہے، اس سے تو گھروں میں باہر ہوتی ہے۔ جو گھر ایسا یہ نہیں گھر ہونا صحرا میں ریگستان میں ہونا، گھر میں کوئی لوگا ہی نہیں ہونا، صرف بڈھا بڈھی رہنا، کوئی ٹینشن نہیں، بھاوج نہیں، دیورانی نہیں، نندا نہیں، کچھ نہیں، ٹھیک ہے، آدھی رات کو ان کو درد سے اٹھ گیا، ولادت ہو رہی، کہاں سے لیں گے؟ وقت پہ کون آئیں گا؟ ہاں، بچے چھوڑنے کی نوبت ہے، گھر پہ چھوڑ کے کہیں جانا ہے، کہیں سروس کر رہے یا پھر کوئی کام سے جانا ہے، کہاں چھوڑ کے جائیں گے؟ شادی بیاہ ناطے آگے بہت کچھ ہے، تمہارے پاس رشتہ دار نہیں آ رہے جا رہے نہیں، تم نے کاٹ کے رکھ دیے، یہ کہاں سے ان کی چیز؟ انسان تو سماج کا کیڑا ہے نا، اکیلا کیسے رہے گا؟ تو رشتے ناطے تو لگے ہوئے رہتے، ہاں، بلکہ بڑا پریوار دیکھ کے رکھنا، وہ لڑکی ایسے گھر میں دینا ہے کہ وہ لڑکے کے کتنے بھائی کتنے بہنیں ہوں، بہت اچھی بات ہے، جتنے بھائی جتنے بہن ہوں گے اتنے خاندانوں سے آپ کے تعلقات ہوں گے انشاءاللہ، اتنا آپ کا حلقہ وسیع ہوگا، ہے نا، اتنی آپ کی دعوت اور آپ کی تحریک اسلامی کی بات آپ لوگوں تک پہنچا سکیں گے، ہے نا، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، اتنی بچی بھی خوش رہیں گی، اتنی ایکٹیو رہیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ پھر آرام کا خیال لڑکے کی ذمہ داری ہے، وہ بھی سب کریں گا انشاءاللہ۔ تو وہ لڑکے کی انہوں نے سیرت دیکھنا چاہیے، لڑکا متقی ہے، پرہیزگار ہے اور روزگار میں ہے کیا، دو تین چیزیں بس، یعنی وہ لڑکے میں دینداری ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے۔ پھر وہ لڑکا چاہے پپڑ بیچتا ہو، وہ لڑکا چاہے درزی ہو، ہے نا، اور لڑکی اپنی کتنی پڑھی ہوئی ہو، لیکن لڑکی کی بھی تربیت ایسی ہونا کہ اس نے راضی ہونا اس کے ساتھ جانے کو، ہے نا، اس نے بھی رہنے کو تیار ہونا، کرائے کا گھر ہے کوئی بات نہیں، رہ لیں گے، لڑکا اچھا ہونا، ورنہ لڑکا بہت اچھا ہے، سب کچھ ہے، زمین جائیداد کھیت فارم ہاؤسز سب اچھا ہے، مال دولت سب کچھ، لیکن وہ دوست خراب ہے، گانجا پیتا، سگریٹ کی لت ہے، 2 بجے گھر پہ آتا، صبح 11 بجے تک سوتا، ہے نا، اور پھر گھر میں سارے لوگ ہیں اور ساس ظلم کر رہی ہے، کوئی کچھ بول رہا، اور آپ جا کے اگر خدا کا حوالہ بھی دیے تقوی کا تو کیا بولیں گے آپ کو؟ ہم کو سب معلوم ہے، کون دیکھا جب دیکھ لیں گے، تو ہم دینداری دیکھ کے نہیں دیے نا، دینداری دیکھ کے دیے تو کل خدا کا واسطہ دے کر آپ کچھ بول سکتے ہیں نا سامنے والے، ارے اللہ کے واسطے یہ کرو بھائی،
یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے، ان کا تم پہ حق ہے، تو لڑکا بھی سنیں گا ہاں بھی چلو اللہ کے واسطے کم سے کم. لیکن لڑکا آپ نے ایسا دیکھے نہیں کہ جو اللہ کے لیے کچھ کر سکے. وہ تو مال دولت کے پیچھے بھاگنا لڑکا رہے، بولے بہت دولت کماتا ہے اس کو دے دو، تو دولت کے پیچھے رہیں گا پھر وہ. اللہ رحم کرے. تو یعنی یہ چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں، ان چیزوں میں بہت اہم رہتی ہے کہ لڑکا انصاف کرنے میں کتنا سکشم ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے. ظاہر ہے ہم دلوں کو جھانک کے نہیں دیکھ سکتے، ہم موٹی موٹی چیزیں کہ بھائی نماز کا پابند ہے کیا، زبان کا پابند ہے کیا، اخلاق اچھے ہے کیا، بس ہو گیا. پاس پڑوس میں انکاری کر لیے، دوستوں میں پوچھ لی، بس ہو گیا. بہت زیادہ دلوں میں جھانک کے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا. دلوں میں یہ کام بھی نہیں ہمارا فیصلے کرنا. ہم ہمارے بارے میں بس بول سکتے، بس اپن تو اپنے بھائی کے بارے میں بھی نہیں بول سکتے، ہے کہ نہیں. تو اس طرح یہ ان کے شرائط تھوڑے کم ہونا چاہیے، ان کے شرائط تھوڑے کم ہونا چاہیے. لڑکی والے تو کچھ ایسے بھی رہتے کہ لڑکے کو شادی سے پہلے بولتے ہو وہ الگ لے کے رہیں گے نا، پہلے سے طے ہو جاتا ہو معاہدہ. وہ گھر دیکھ لیے گا تم، لڑکا بولتا کون سا گھر انکل، نہیں شادی کے بعد جا تم رہیں گے، نہیں میں یہیں رہوں گا، یہیں رہیں گے تم. ارے پھر کیسا ہو، ایسا ویسا، یعنی ابھی سے وہ ڈورا ڈالنے کی کوشش کرتے لڑکے پہ، وہ اس پہ حاوی ہونے کی کوشش کرتے، یہ ان پہ حاوی ہونے کی کوشش کرتے. مال و دولت سے ہو، لڑکا اگر مال و دولت کی چمک دھمک سے اگر شادی کر رہا تو لڑکی والے کبھی بھی دولت کے دم پہ لڑکے کو اس کے گھر سے الگ کر سکتے، کیونکہ اس نے مال دولت کی چمک دھمک دیکھ کے شادی کرا. اب کل کو لڑکی کو ستایا کرا اور یا پھر ان کو الگ کرنے کا ہے تو بولتے دیکھو ہم گھر دیتے اور کچھ دیتے، آ جاتا کیا بولتا میں یہ دیکھ کے تو آیا انکل، چلو آ جاؤ بیٹے ادھر آ جاؤ، تم جوان ہے مزہ کرو، تمہارے بڑے بھی کی کیا ہے، شام ہو گئی ان کی اب، ہے نا. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے. یہ ہمارے پاس بہت غلط پریکٹس ہے پہلے سے. کوئی اس سے بھی نکاح مشکل ہو. عمریں جا رہی ہیں، لڑکا پڑھ رہا کریئر بن رہا، جاب کریں گا، نوکری کرے گا، چھوکری ڈھونڈیں گا، تو بہت ٹائم ہو جاتا اس کو، اس میں بھی مسئلہ ہو جاتا. لڑکیاں جیسے بیچ میں یہ بات آئی تھی کہ لڑکیاں کالج میں فرشتہ ڈھونڈتی، جب وہ کالج پڑھتی رہتی فرشتہ ہونا اس کو شہزادہ، مگر جب یونیورسٹی میں آ جاتی عمر بڑھ جاتی تو پھر رشتہ ڈھونڈتی ہو، رشتہ ہونا بولے کیسا بھی چلتا. تو یہ مسئلہ ہو جاتا، عمر بڑھ جاتی اور عمر بڑھتے لڑکی کے باپ پہ لڑکی کا ایک ایک دن پہاڑ بن جاتا. جیسے جیسے عمر بڑھتے جاتی رشتوں کی کوالٹی بھی گھٹتے جاتی، تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے لڑکی والے بھی اگر وہ اسٹینڈرڈ کہ لڑکا آلریڈی ویل سیٹ رہنا، ارے بھائی لڑکے میں آپ 2-3 صلاح دے گا، متقی ہو، زبان کا پابند ہو، امانت دار ہو، بس دے دو اسے روزگار، خوددار ہو، بار بار تمہارے پاس نہ آ جائے انکل کچھ پیسے دے دو، خوددار. یعنی ظاہر ہے متقی ہے تو ساری صفات آ جائیں گی انشاءاللہ اس کو. متقی ہے، متقی کیسے معلوم کریں گے؟ چہرے کی داڑھی دیکھ کے؟ نہیں، داڑھی تقوی کا معیار نہیں. نماز پڑھتا ہو، اگر وہ کام دھندے میں بھی ہو تو وہاں بھی نماز پڑھتا ہو، اور پھر اطراف کے لوگوں سے، یہ تو اللہ سے معاملہ ہوگا نماز کا، آس پاس کے لوگوں سے معلوم کر لینا کہ اس کی زبان کا پابند ہے کہ نہیں ہو. لین دین میں امانت داری میں کیسا ہے، وہاں بھی اس کے تقوی معلوم ہوتا کہ اللہ کے ڈر ہی ہے وہ جو چیز جس سے وہ امانتیں لوگوں کی سونپتا ہوں گا. بس پھر کیا ہے، دے دو اس کی لڑکی، پھر انشاءاللہ اللہ پہ چھوڑ دو. الحمدللہ ایسی یعنی لڑکے جب کچھ لڑکیوں کو ایسے رشتے کروائے گئے کہ لڑکا یعنی بہت ویل سیٹ اپ نہیں تھا لیکن خوددار تھا، متقی تھا، دیندار تھا، گھر کے لوگ اچھے تھے، شادی کرائے گئے الحمدللہ. آج دونوں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دیا. تو یہ چیزیں تو بعد میں ہوتی ہیں نا بھائی، شادی سے پہلے کیسے سیٹ ہو جائیں گا پورا؟ وہ ابھی تو تیار ہوا، ابھی تو کچھ شروع کیا اس نے کام دھندا، شادی ہو جائیں گی، ذمہ داری آئیں گی، ابھی زندگی پڑی ہے. کوئی بھی بڑا امیر ترین آدمی ہے، مکیش امبانی کو لے لو، تو کیا پیدائشی امبانی ہوا تھا کیا؟ نہیں ہوا. محنت کرتا آدمی، ایک وقت میں اس کی بیوی اس کا ساتھ دیتی، حوصلہ افزائی کرتی، تب جا کے پھر، اور کئی اس کے عوامل رہتے تب جا کے وہ آگے بڑا آدمی بنتا. اتنا تم کو ویل سیٹ آدمی ہونا تو پھر 40-50 سال کا آدمی شادی کرو، ہے کہ نہیں؟ تو وہی ہوتا، پھر بڑے ہوتے جاتے ہیں اور بڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ ہماری شرائط ذرا بہت آسان ہونا چاہیے. اس کے بعد سب سے برکت والا نکاح ہوا ایک روایتی بھی آتی جس میں اخراجات کم سے کم، بہت نمائش، بہت دھوم دھام کی شادی اور خوب اسراف اس میں کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن میں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی. اب فضول خرچی کیا ہے؟ فضول خرچی یہ ہے کہ کسی کے آنکھ کو نہیں لگ رہا، مطلب سمجھ رہے آپ، کس کے جسم کو نہیں لگ رہا ہو. یعنی ایک بڑا پنڈال لگا دی زبردست شادی کا، اس کا گیٹ بنائے، اسٹیج بنائے 1 لاکھ کا،
اب وہ اسٹیج کس کے مطلب اس کو دیکھ کے کس کی صحت اچھی ہو گئی کیا؟ ہاں کس کے چکر ختم ہو گئے اسٹیج کو دیکھ کے، ہے نا؟ کیا کوئی ایک دم کوبڑا آدمی ایک دم سیدھا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. کیا دلہا اس پہ بیٹھ کے ایک دم زبردست ہو گیا، اس کے اندر طاقت آ گئی، توانائی، یعنی کس کے آنکھ کو نہیں لگا. دوسرے وہ اللہ یعنی وہ دین کی چیز بھی نہیں تھی، چلو کس کی ضرورت بھی پوری نہیں ہوئی اس سے، لیکن اس میں ایک بڑا مسئلہ ہو گیا کہ نمائش ہو گئی، اس میں نمائش ہو گئی، دکھاوا ہو گیا. اور یہ دکھاوا تکبر یہ سخت ناپسند ہے. خدا یہ تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے. اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. لوگ بولتے ہیں اللہ نے دیا نا تو کریں گے، تو اللہ نے دیا نا یہ تو اعتراف صحیح کرے آپ نے، اس کے بعد کا جملہ غلط بولے نا آپ. اللہ نے دیا نا تو اللہ نے جہاں بولا وہاں کریں گے نا خرچہ، ایسا بولنا. اللہ نے دیا تو خرچہ کیوں نہیں کریں گے؟ ارے اللہ نے دیا تو خرچہ کرو، جہاں کرنا ہے وہاں کرو. آپ دیکھیے اسٹیج ہے 2-2 لاکھ روپے کے اسٹیج، شادی پہ خوب خرچہ کیا گیا، لیکن لوگ اسٹیج شادی یاد نہیں رکھتے. لوگ یاد رکھتے کھانا، اس کی سروس کیسی تھی، کھانے میں سروسنگ کیسی، یعنی کیسا لوگوں کو سرو کیا گیا، وہ یاد رکھتے لوگ. اس میں تو سب معاملہ خراب آتا کبھی کبھی، اور ادھر جمک دمک خوب چلتی. تو یہ جو ہے دھوم دھڑاکا اخراجات خرچے کی وجہ سے یہ سوچنا کہ آپ خرچہ خوب کرنا ہے، اور اتنے پیسے ابھی نہیں ہیں، اتنے پیسے 2 سال کے بعد آنے والے ہیں. اگر بجٹ 5 لاکھ کا ہے تو چلو 2 سال کے بعد شادی کریں گے، اس سے بھی شادی کیا ہوگی، لیٹ ہوگی، ہے نا؟ زنا آسان ہوگا نا پھر. آپ دیکھیے زنا کتنا آسان ہے. آپ یعنی کمپیوٹر کھولتے ہیں، نیٹ کھولتے ہیں لوگ تو بار بار یعنی دنیا کی فحاش عورتیں لوگوں کو دعوت نظارہ دے رہی ہے نا؟ لوگوں کو دعوت دے رہی ہے بدترین گناہ کی، وہ گناہ کے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے، بہت سخت ناپسند ہے، بدترین گناہ. اور ایک مومن بندہ کیسے پسند کر سکتا ہے کہ میں تو اللہ کا وفادار ہوں، اور میں ایسے کیسے کسی کے ساتھ جا کے ایسی کوئی غلط حرکت کر دوں، اور ایسے کیسے میں جو ہے کسی سے تعلق قائم کروں. یعنی آدمی کو خود اپنی احساس ہونا چاہیے کہ میں کیسے غلط جگہ جو ہے غلط کام کروں. تو لیکن یہ کیا ہو رہا، پھر آسان ہو جا رہا. عمریں بڑھ رہی ہیں، خرچے بڑھ رہے ہیں، اخراجات بڑھ رہے ہیں، شرائط بڑھ رہی ہیں، لیکن زنا میں کوئی شرائط نہیں، پیسوں کا بھی کچھ زیادہ، بلکہ پیسوں کا وہ طوائفوں کے پاس یہ وہ، لیکن اس کے علاوہ جو ہے ایکسٹرا میریٹل افیئرس جو چل رہے ہیں، لو افیئرس وغیرہ، اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اللہ رحم کرے، ہے نا؟ تو یہ تو بڑا آسان ہو گیا نا، نعوذ باللہ. یہ آسان کون کرا؟ ظاہر ہے معاشرے میں بہت سے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. خوب خرچ کرنا، نمائش کرنا، نمود کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں. اس کو ختم کرنا، یعنی شادی میں ولیمے میں کم سے کم اخراج، یعنی جو ضروری ہے. ضروری کیا ہے؟ لڑکا مہر دیں گا لڑکی، ضروری ہے. لڑکی کا کھانا ضروری نہیں ہے. اچھا شادی کا کھانا، لوگ بولتے ہیں شادی کا کھانا نہیں کرنا. شادی کا کھانا بھی کرے ہوئے. آپ شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہوئی، حضرت زینب کی شادی پڑھیں گے آپ. حضرت زینب رضی اللہ عنہ شادی میں کھانا ہوا، بس کھانا کون کرا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرے. کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرے. لڑکی کی شادی، بھائی شادی تم کر رہے نا، دولہے نا تم. ہاں تم ایک باپ کی لڑکی لے کے آ رہے، ایک باپ اپنی بیٹی زندگی کی سب سے قیمتی چیز آپ کو دے رہا، اس کے دل پہ کیا گزری اس کو معلوم. وہ کہیں کو خوشیاں منائیں گا، تمہاری بارات کو کیوں کھلائیں گا زبردستی؟ ہاں تم بارات لے جا رہے، چلو میں نے پورے لایا پہلوانا، یہ پورے جو ہے 100 تم اس کو کھلاؤ. ارے بھائی وہ کیوں کھلائیں گا تم کو؟ وہ تم کو اپنی بیٹی حوالے کر رہا. اس کی بیٹی نے ایک بازی کھیلی، ایک ایسی بازی کہ اس کو معلوم نہیں کہ میرا جوا میں نے کس پہ لگائی. یہ لڑکا کیسا ہے ابھی نہیں معلوم، یہ کل پرسوں معلوم ہوگا، یا 8 دن اور 15 دن کے بعد معلوم ہوگا یہ کیا ہے. اس نے پوری دنیا اپنی چھوڑ کے ہی تمہاری دنیا بسانے کے لیے بازی کھیلی کہ نہیں کھیلی، ہے کہ نہیں؟ تو ایسے خوددار لڑکے جو ہوتے ہیں مومن، وہ بولیں گے کہ ارے بھائی حضرت آپ کیوں شادی کا کھانا کرتے ہیں؟ چلیے شادی میں جو تھوڑے بہت لوگ آ جائیں گے، بارات کا بھی کوئی تصور نہیں ہے، چلو نہیں ہے، لیکن اپنے پاس رواج ہے، کوئی حرام بات بھی نہیں ہے. بہت سے لوگ آ گئے، خوشی کا موقع ہے، چلو آ جاؤ. کتنے آ رہے؟ 100-200. چلو شادی میں نے کرا، کھانا میں کھلا دیتا ہوں، کل ولیمہ بھی میں کر دوں گا. ولیمہ میں ایکسٹرا لوگ بلا لیں گے، اور شادی میں جو ضروری دوست احباب قریبی رشتہ دار، چلو میں کھانا کر دیتا ہوں. لڑکی کو رخصت کر لیں گے، لا لیں گے، کھانا ہمارے گھر پہ ہو جائے گا. یہ بھی کم سے کم یہ ٹرینڈ بھی ڈالا جا سکتا ہے، لیکن ابھی اللہ کے واسطے یہ بھی ٹرینڈ مت ڈالو، کیونکہ ابھی ویسے ہی اتنے خرچے ہو رہے ہے نا. تو کم سے کم لڑکی کے باپ پہ سے یہ خرچہ ہٹ جانا چاہیے نکاح کا. کوئی خرچہ نہیں اس کو، سب سے بڑا خرچہ اس کا اس نے بیٹی دے دیا. اس سے بڑا خرچہ ہو سکتا ہے؟ کوئی اپنی جان دیتا کس کو؟ کوئی اپنا بچہ، لوگوں کے بچہ کو گم گیا 1 گھنٹہ اگر گم گیا تو دیکھو آپ کیا ہوتا. مسجد میں اعلان ہوتا پورے محلے میں، ہے نا، ماں کھانا پینا بھول جاتی، اور ایک باپ نے بیٹی دے رہا، اجنبیوں کے ہاتھ، اجنبیوں کے حوالے کر رہا، لے بابا جا، یہ بول کے کہ بھائی خیال رکھنا ہے نا، خیال رکھ، بیٹی ہے.
کسی کی بیٹی ہے وہ، اور کل کو کسی کی ماں بننے والی ہو تو گھر میں سب سے مقدس ہستی بننے والی ہو، تمہارے ماتحت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تمہارے ماتحت ہے، تم اس کے بہت سے، لیکن سب سے مقدس ہستی گھر کی وہ خود ہے، کیونکہ تمہارے بچے تم سے 3 گنا زیادہ اس سے محبت کریں، کیونکہ اس کا حق تم سے 3 گنا زیادہ تمہارے بچوں پہ ہے نا۔ حدیث میں نا، یا رسول اللہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ بولے تمہاری ماں کا۔ اس کے بعد کہا تمہاری ماں کا، اس کے بعد کہا تمہاری ماں کا، پھر کہا کہ اس کے بعد کہا کہ تمہارے باپ کا۔ کتنا حق ہے نا، ہماری ماں کا ہم پر کتنا حق ہے؟ وہ ظاہر ہے ہماری بیوی کا اس کے بچے بہت نا حق ہے۔ ہماری ماں ماں ہے، ہمارے بچوں کی ماں ماں نہیں، کیا بولتے تو اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ تو خیر شادی کے بعد کے مسائل، تو اس طرح جو ہے شادی کے یہ کم سے کم اخراجات کم کیے جائیں۔ رسم و رواج میں گھری ہوئی شادیاں، اب اس میں جو کچھ ہوتا رواج ہے، اگر رواج ہے، اسلام نے رواج کو ختم نہیں کرا، کہیں بھی نہیں کرا۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ پوری دنیا سعودی عرب بن جائے، نہیں چاہتا، ہر جگہ کے اپنے رسم و رواج ہے، سب ٹھیک ہے۔ اسلام نے واضح طور پر بولا 5 اصولی چیزیں، 5 چیزیں حرام ہیں، وہ نکال دو کوئی بھی رواج میں سے، وہ رواج جائز ہے۔ کیا ہے وہ؟ شرک نہیں ہونا، فحاشی نہیں ہونا، بے شرمی کے کام کھلے یا چھپے۔ بعض رسمیں ہو جاتے ہیں نا اپنے پاس، عورتوں مردوں کا اختلاط، انگلیاں پکڑ رہے، اور وہ خیر وہ بیہودہ مذاق اور بیہودہ قسم کی باتیں، خیر اگر یہ نہیں ہو رہا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ فحاشی، شرک، بدعت، خدا کے نام سے، دین کے نام سے کوئی غلط بات نہیں ہو۔ رسم کرے رسم بولو، اس کو دین سمجھ کے کریں گے بدعت تو گناہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ حق تلفی نہیں ہونا، کسی کا حق مارا نہیں جانا اس کو، اور کسی پہ ظلم بھی نہیں ہونا اس کو۔ ظلم کر رہے ہے نا، مان ہے ہمارا مان کرے نہیں تم نے، ہم کو پوچھے نہیں تم نے، دبا رہے اس کو۔ وہ لڑکی والا ہے تو اس کو بلیک میل کر رہے، ارے بلیک میل اس نے تم کو کرنا کیونکہ وہ اپنی قیمتی چیز تم کو دے رہا، لیکن نہیں الٹا ہے بلیک میل، ہاں ایسا کیسا، تو ایسا کیسا، تو یہ حق تلفی، ظلم زیادتی، شرک، بدعت، بے شرمی کا کام کچھ بھی نہیں، اپنے طور پر کریں، لیکن اس میں مسئلہ ہی ہو جا رہا ہمارے پاس اب رسموں میں، خوب پیسہ اس میں خرچ کیا جا رہا، اس لیے ان رسموں کو بھی، رسم و رواج کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی جائے، کہ یہ رس چلا، یہ کیا ہلدی مہندی رت جگہ، یہ سب ختم ہو جانا چاہیے، یہ ساری چیزیں ختم ہونا چاہیے۔ ختم کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ اس میں بہت زیادہ خرچ ہے، اخراجات ہے، لڑکی لڑکے دونوں پر بوجھ ہے، اور اتنا بوجھ ہے آپ دیکھیں شادی کے بعد پھر آہروں کا جو بوجھ شروع ہوتا، شادی میں، شادی کے پہلے، ولیمے میں، ولیمے کے بعد، دوسرے دن جمعہ کی 4 جمعہ کے دن جو ہے پھر اس میں وہ آہر کرتے جاؤ، تحفے تحفے تحفے، ارے ابھی کرے تھے نا شادی میں تو ولیمے بھی کرنا پڑتا نا، جمعہ میں بھی کرنا پڑتا نا، پورے رشتہ داروں پہ ایک بوجھ۔ اچھا باپ پہ بھی بوجھ لڑکی کے کہ وہ جتنے رشتہ دار آئے سب کو ایک ساڑی اور توال دو، کیا مصیبت ہے، کتنا بوجھ ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ یہ سارے آہروں کے بوجھ ختم کیے جانے چاہیے، سب بوجھ ختم کیا جانا چاہیے، سوائے ایسے کہ لڑکی والے لڑکی کو تیار کریں، لڑکے کے حوالے کر دیں، اور لڑکا پھر اگر چاہے تو لڑکی والوں کو سب کو بلا کر چاہے تو اپنے گھر پہ کھانا کر دیں، اور دوسرے دن ولیمہ کر دیں۔ رسول اللہ نے ایک موقع پہ کہا نا، حدیث کا مفہوم ہے کہ ولیمہ کرو، چاہے وہ ایک بکری کاٹ کے کیوں نہ ہو، کیا ہے وہ؟ شکر گزاری ہے، اللہ کا شکر ہے، شکرانے کی قربانی، ایک بکری کاٹ کے ذبح کر کے جتنے لوگ آ سکتے غریبی، چلو بھائی تھوڑا بھی کیوں نہیں ہوتا ولیمہ کر دیں۔ اپنے پاس تو خیر بڑی شان و شوکت سے ہوتا، سارے خوب دھوم دھڑاکے سے ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں ہو رہی ہے۔ مہر کا معاملہ ایسا ہے، مہر لڑکی کا حق ہے، لڑکے پہ فرض ہے، نکاح کی شرائط میں سے ایک شرط ہے مہر دینا۔ مہر کیا ہے؟ رسم ہے؟ کوئی رسم نہیں ہے، نکاح کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ لڑکا لڑکی سے کہے کہ میں نے اتنے روپے ہے نا اس مہر کے بدلے میں تم کو اپنے نکاح میں لیا، لڑکی بولتی ہے ہاں مجھے قبول ہے۔ کئی بار تو ایسا ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ لڑکی کو ہی نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا مہر کتنا تھا، اور اس کے ابا نے ادھر کا ادھر سودا کرا۔ ایسا سودا کیسا ہوتا ہے؟ جوڑے کی جو رقم لڑکی والے لڑکے کو دیتے ہیں کہ نوشا دولہے کو لو آپ کو ہم 5,000 روپے دیں گے، آپ لڑکی کو مہر کتنا دیں گے؟ تو لڑکا کہتا ہے کہ 3,000 روپے، تو 5 میں سے 3 کاٹ دیتے ہیں، لڑکی والے 2,000 اوپر دولہے کو دیتے ہیں۔ یہ کیا مذاق ہے شریعت کے ساتھ؟ ایک حرام چیز لی جا رہی ہے اور حلال چیز کو کاٹ دیا جا رہا ہے۔ مال باطل کہہ کے واسطے پیسے لے رہے، جوڑا پہنتے دوسرے کا، ابھی سے سسرال کے ہو جاتے، سسرال کا جوڑا، سسرال کا گھوڑا ہے نا، لڑکی سسرال کی، گھر میں سارا سامان بھی سسرال کا، پلنگ بھی سسرال کا، سب ابھی سے سسرال کے ہو گئے۔ سہرا باندھے، سہرے کا مطلب معلوم کہ کیا ہے؟ صحرا، دولہے کا صحرا بڑا سہانا لگتا ہے، تو صحرا جو ہے نا عربی میں سسرال کو بولتے ہیں۔
تو یہیں انہیں سسرال کا پٹا باندھ دیا, چلاؤ ہو گئے میں پرایا آپ سب کا, جاؤ بیٹے. تو یہ جو ہے ہمارے پاس نہایت غلط پریکٹس ہے. مہر کاٹ دیا جاتا, مہر دیا بھی نہیں جاتا, کبھی کبھی ادھار رکھا جاتا, باقی سب نقد. سارے غلط کام, غیر ضروری کام نقد, اور اصل کام مہر ادھار. اچھا مہر کیا ہے؟ مہر ٹوکن اماؤنٹ ہے. دیکھ لڑکی کی اس پوری زندگی میں اس کا نان و نفقہ, پورا کھانا پینا, لباس, ٹھکانہ, عزت وغیرہ کی حفاظت سب کچھ میں کروں گا. اس کا ٹوکن اماؤنٹ 5,000 روپے, 10,000 روپے, جو بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کتنا باندھے؟ 400 درہم. 400 درہم کتنے ہوتے تھے وہ زمانے میں پتہ ہے؟ 1700 گرام چاندی, 1.5 کلو چاندی کے برابر. اچھا خاصا مہر تھا, بہت زیادہ بھی نہیں تھا, خیر بہت کم بھی نہیں تھا. اکثر ان کی بیویوں کے ایسے 400 درہم. فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بھی ایسی مہر تھا. تو یہ مہر دیا جاتا تھا عورتوں, اور وہ عورتیں کیا کرتی لے کے اپنے حساب سے خرچ کریں گی, چاہے تو وہ سونا بنائے, چاہے تو وہ کوئی بزنس میں لگائے, ہے نا, شوہر کی اجازت سے یہ ساری چیزیں کر سکتی ہے. تو مہر کو جو دے رہے, مہر کو نقد دیا جائے, یہ مہم چلائے. اپنے سب دوستوں کو ترغیب دے کہ بھائی جوڑا لے رہا, تو جوڑے کے پیسے لے رہا ہے, ہاں جوڑے کے پیسے لے رہا ہے, مہر نہیں دے رہا ہے. میں نہیں آتا تیری شادی میں. میں کو کیا کہا, مجھے نہیں منع شادی میں, میرے گھر میں کھانا نہیں ہو رہا کیا, میں اپنے گھر میں کھانا کھا لوں گا, میں تیری شادی میں نہیں آؤں گا. ہم بائیکاٹ کریں ایسی شادیوں میں. سب سے پہلے ہم اپنے آپ سے, اپنے گھروں سے ایسی شادیاں شروع کریں. کوشش کریں, یعنی ایسا نہ کریں غصے میں آ رہے گھر چھوڑ کے چلے جا رہے. کوشش کریں ایک حد تک کہ اس طرح کی چیزیں نہ لی جائیں. اچھا ہوتا ہے کہ شادی کا موقع آتا تو اپنے لوگ جذبات میں کہ یہ نہیں ہونا, یہ نہیں ہونا, یہ نہیں ہونا. ارے بھائی پہلے سے آپ ذہن سازی کرو نا, تو زیادہ آسان ہو جاتا. آپ ایک دم کھڑے رہ کے بولے تو سب لوگوں کو نیا نیا دکھتا ہو, ارے کیا لا لیا انہیں, کچھ نہیں کرتا بول رہے, ہے نا. اپنے پاس تو ہے نا, وہ دولہے کو 5 دن پہلے سے لیمبو لگاتے, چھری دیتے ہاتھ میں, کس نے نزدیک نہیں آنا بول کے, ہے نا. اس پہ لیمبو لگا دیتے, کس کو لگنے جانا غلطی سے بول کے, ہے نا. اور اس کو لیمبو لگا کے 5 دن پہلے بھگانے کو ڈال دیتے, بھگانے کو ڈال دیتے. کہ جاؤ مت بیٹے, بھلک جائیں گا, تیرے کو جن لگ جائیں گا, شیطان تیرے کو آ جائیں گا, ادھر نکو جاؤ, ادھر نکو جاؤ, وہاں ایسا ہے, وہاں اثرات ہے. ایسا کولا, ایسا ہولا بنا دیتے. انہیں بھی سچی میں سمجھ کے جاتا ہی نہیں کہیں. پھر بڈھی کہیں سی تو بھی ایک بڑے بھی آتے ایک دم پیروں میں ہٹاتے ہوئے, 80 سال کے, بولتے میرے ارمان ہیں, میرے ارمان ہیں. ارے آپا, آپ کا ایمان بھی تو تھا, ایمان کے مطابق کام کیجئے, شادی ایمان کے مطابق کیجئے. ارمانوں کا جنازہ نہیں نکلتے دیکھ رہے, لیکن ایمان کا جنازہ نکل جا رہا, کبھی خدا نہ خواستہ, ہے نا, شرعی احکام کا جنازہ نکل جا رہا. تو یہ ساری چیزیں پہلے سے سمجھانے کی رہتی, شادی کے عین وقت پہ اڑ جانے کی نہیں رہتی. ڈھیٹ پک رہی ایسا, ہے نا, خسے کھینچنے لے آ رہا, کھینچ رہا تو بھگ رہا, آ رہا ہی نہیں, اب میرے کو کاٹنے کا ہی نہیں, ایسا نہیں ہوگا, میں ایسا نہیں ہونا, ایسا نہیں ہونا. پہلے سے بولنا, پہلے سے سب کو بول کے رکھنا, ایسا نہیں ہونا, ایسا نہیں ہونا. تو لوگ خود سمجھ جاتے کہ اس کو یہ پسند نہیں ہے نا. تو پہلے سے گھر میں ابھی سے ماحول بنا کے رکھو, یہ کوشش کرو. تو یہ اب ولیمے کی دعوت کو آ رہا, رسول اللہ نے مشہور بات ہے کہ تم کو جب ولیمے کی دعوت دی جائے, امام مسلم نے اس کو روایت کیا, تم کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو چاہیے کہ قبول کرے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ نکاح ولیمہ, یعنی نکاح کا کھانا بھی اس سے مراد ہے, ولیمے کا کھانا. نکاح کھانا کون سا؟ جو لڑکا کر رہا ہو. ہاں لڑکی کے باپ نے کرا تو عام طور پہ لوگ بولتے کہ وہ حرام ہے, لیکن حرام بھی نہیں بول سکتے ڈائریکٹ. وہ کب غلط ہو جائے گا پتہ ہے؟ جب ظلم کر کے لیا جائے گا. جب میں لڑکے کی طرف سے دولہے کی, اور دولہا یہ کہے سسرے کو, معلوم ہے کہ وہ سسرا بہت غریب ہے, یہ کہے کہ میں 101 باراتی لاؤں گا, اور وہ قرضہ لے کے خود کے باراتیوں کو کم کرے, خود کے دعوتیوں کو کم کرے, اور آپ کی دعوت دے چونکہ 101 ہے, اس کی اوقات صرف 150 کو کھلانے کی ہے, اس نے خود کے صرف 50 بلایا, آپ کے 100 بلایا. ایسی ظلم اور زیادتی والی دعوت, یہ دعوت جائز نہیں ہے. ایسے لڑکے کی طرف سے تو نہیں جائیں گے زبردستی والی. ہاں لڑکی کا باپ اگر آپ کو بلایا, اس کی استطاعت ہے, اس پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے, اس نے آپ کو خوشی سے ڈائریکٹ بلایا, یا اس میں استطاعت ہے, یہ جانتے ہوئے آپ اس میں جا سکتے ہیں, بشرطے کہ یعنی بتایا میں نے ساری چیزیں اس میں دیکھنا پڑیں گی, ہے نا, یہ اہم ہے. لیکن بہت سے لوگ اس سے اجتناب کرتے ہیں, وہ اس لیے کہ بھئی لڑکی کا کھانا نہیں ہونا بول کے بائیکاٹ کرنے کی کوشش کرتے. بہتر ہے کہ سبھی لوگ اس کو آہستہ آہستہ بائیکاٹ کر دیں, لڑکی کا آپ کھانا ہی نہ کریں, یہ بہتر ہے, یہ طریقہ اپنایا جائے. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب کوئی بلائے اپنے بھائی کو, شادی ہو یا ایسی کوئی اس کی جیسی کوئی بات, اس پہ اگر کوئی دعوت دے تو وہ اس کو قبول کرے. ایک روایت میں آیا کہ دعوت قبول کرو اور آ جاؤ, کھاؤ یا مت کھاؤ مگر دعوت میں آ جاؤ, یہ بات بھی. پھر یہ کہا کہ برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں امیروں کو دعوت دی جائے اور مسکینوں کو چھوڑ دیا جائے, غریبوں کو چھوڑ دے رہے, امیروں کو, سیٹ کو بلا رہے, ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے دعوت دے رہے کہ جو آتے بھی نہیں دعوت میں, اور ایسے لوگوں کو بھول جا رہے جو دعوت میں آتے, جو منتظر ہے.
ایسے لوگ ڈھونڈ کے کھلانا، مسکین ہیں، مساکین ہیں، رشتہ داروں میں سب سے پہلے، اور خاندان میں، پڑوس میں، محلے میں، امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو، اور دین کا کام کرنے والے دوسرے لوگ، اور اس کے بعد ایسے لوگوں کو بلانا چاہیے، ایسے نہیں کہ امیر کو نہیں بلکہ سب کو بلانا چاہیے۔ فرمایا ایک روایت میں تو یہ تک آیا کہ جو ولیمے کی دعوت دی جائے اور وہ حاضر نہ ہوا تو اس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی، یہ تک آیا، یعنی اس کو جانا چاہیے، لیکن دعوت نمائش اور تکبر سے خالی ہونا چاہیے۔ تو بھائیو یہ نکاح میں اسی سادگی اور ایسا ہونا چاہیے۔ دیکھو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر کچھ اثر دکھا عطر کا، تو رسول اللہ نے بولے کیا ہوا، کیا یہ خوشبو وغیرہ، شادی کرے گا؟ انہوں نے بولے ہاں رسول اللہ میں نے شادی کرا۔ تو آپ نے کہا کہ ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری ذبح کر کے کیوں نہ ہو، بول دیے، یہ نہیں بولے کہ یار ہم کو نہیں بلایا تم نے، کیا یار تم مدینے میں شادی کر رہے ہم کو نہیں بلائے، خطبہ بھی کسی اور سے کرا دیے، کوئی شکایت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، شکایتیں بھی نہیں کرنا، لوگ شکایتیں کرتے اس لیے مسئلہ بھی ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ جو مہم چل رہی ہے ہماری، یہ ہے کہ نکاح کو آسان کرو، اس کی سب سے پہلے مخاطب ہم ہیں، تحریک اسلامی کے لوگ ہیں، اور بھی جو لوگ ہیں اپنے قریب کے لوگ، رشتہ دار، خاندان، سیزن چل رہا ہے، ان کو بولیے آپ، اور یہ یوتھ ونگ جماعت اسلامی ان کی طرف سے پورے مہاراشٹر میں الحمدللہ یہ مہم جاری ہے۔ 5 مئی سے 15 مئی تک یہ 11 دن کی مہم ہے، 5 مئی سے 15 مئی یہ مہم ہے، یہ 5 مئی سے جاری ہوگی، لیکن اس کے لیے ابھی سے آپ بات چلائیے، بات پھیلائیے، کیونکہ یہ جو موقع ہے بہت اچھا موقع ہے، یہ مہینہ شادیوں کا مہینہ ہے، اس میں کوشش کیجیے پیمفلیٹس، اسٹیکرز، یہ اپنے طور پر جہاں شادی ہو رہے محلے میں ان کو جا کر سمجھائے کہ بھائی آپ کم سے کم خرچ کریں، نمائش تکبر نہ کریں، اپنا حلال کمایا پیسہ ہے، حرام کے کو خرچ کر رہے ہیں آپ، اس طرح لوگوں کو سمجھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کو اس کے دین پر صحیح اخلاص سے عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیہ